جو اجتماع میلاد میں بیان کا موضوع ہے وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے معجزات۔ سبحان اللہ۔ جسم پاک کے معجزات۔ اللہ کریم عز و جل نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اللہ کریم عز و جل نے سبھی کو نشانیاں دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ 2 3 4 5 معجزات عطا کیے، معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے۔ مگر جب آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بات آئی، جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بات آئی، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کی بات آئی، تو رب کریم عز و جل نے محبوب علیہ السلام کو نشانیاں یا معجزات دے کر نہیں بھیجا۔ اللہ کریم نے قرآن میں اعلان فرما دیا، قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب ہم نے آپ کو نشانیاں دے کر نہیں بھیجا بلکہ ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے انبیاء آئے، اگر ان کی مبارک بعثت کو دیکھا جائے اور محبوب کی مبارک بعثت کو، آپ کے تشریف آوری کو دیکھا جائے، تو انہی معجزات میں سے اگر پہلی بات ہم کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ کریم نے تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا خاص اس کی زبان والی قوم کے اندر بھیجا۔ جو بھی نبی اور رسول آئے، خاص ایک قبیلے کی طرف آئے، ایک خطے کی طرف آئے، ایک علاقے کی طرف آئے، ایک قوم کی طرف آئے، اللہ کریم نے قرآن کے اندر ہمیں یہ حکم دے دیا اور فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو بھی رسول آئے خاص ایک قوم کی طرف آئے۔ جناب نوح کی بات ہے، اللہ کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ تحقیق ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حجت و دلیل بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب ہم نے جناب شعیب کو قوم مدین کی طرف بھیجا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، جب ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ جناب آدم ہو، وہ جناب شیس ہو، وہ جناب یحییٰ ہو، وہ جناب داؤد ہو، وہ جناب ابراہیم ہو، وہ جناب اسماعیل ہو، وہ جناب زکریا ہو، وہ جناب یحییٰ ہو، وہ جناب یوسف ہو، وہ جناب یونس ہو، وہ جناب یعقوب ہو، وہ جناب ایوب ہو، وہ جناب موسیٰ ہو، وہ جناب عیسیٰ ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ کریم نے تمام انبیاء کے بارے میں، تمام رسولوں کے بارے میں قرآن میں یہ اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا خاص ان کی زبان والی قوم کی طرف بھیجا۔ رب کریم عز و جل نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ اٹھائیے بخاری کی روایت کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، جو بھی نبی آیا خاص ایک قوم کی طرف آیا، ایک خطے کی طرف آیا، ایک قبیلے کی طرف آیا، ایک علاقے کی طرف آیا، جو اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے، اپنے خطے سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، مگر قربان جائے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر، محبوب کی تشریف آوری کے، محبوب کے سراپائے معجزہ ہونے کے، جب محبوب کی بعثت کی بات آتی ہے، جب محبوب کی تشریف آوری کی بات آتی ہے، جب محبوب کے نبی اور رسول بن کر آنے کی بات آتی ہے، تو رب کریم نے قرآن میں یہ نہیں اعلان فرمایا محبوب ایک قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، ایک علاقے کی طرف بھیج رہا ہوں، ایک خطے کی طرف بھیج رہا ہوں، ارے نہیں، خالق کائنات نے قرآن میں اعلان فرما دیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
رحمتا للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک خطے قبیلے علاقے کی طرف نہیں۔ اٹھائیے قرآن کی دوسری آیت کریمہ کو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کی طرف، ارے وہ عالم جمادات ہو، وہ عالم نباتات ہو، وہ عالم حیوانات ہو، وہ عالم اسفل ہو یا عالم اعلیٰ ہو، اللہ کریم نے اعلان فرما دیا محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کی طرف در سنانے والا بنا کر بھیج دیا ہے۔ میرے محبوب آئے تمام انسانیت کی طرف، جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کی طرف اللہ کریم نے محبوب کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا تو میرے امام نے کیا خوب لکھ دیا کہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے۔ یہ جب سارے معاملات کو دیکھا، انبیاء کرام آتے ہیں ایک خطے قبیلے علاقے قوم کی طرف، مگر محبوب آتے تو تمام عالمین کی طرف در سنانے والے بنا کر اللہ کریم نے بھیج دیا۔ میرے امام نے لکھ دیا کہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سبک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تابہ تباہ تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھبن، بھبن میں دھلن، سزائے بھی ہم بے ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لبا کے تلے سلام دھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جب مبعوث فرمایا تو معجزات دے کر نہیں بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اللہ کریم نے عطا کی۔ اگر انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھا جائے اور ان کے معجزات کی رہنمائیوں کو دیکھا جائے اور پھر اس کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھا جائے، اللہ کریم عز و جل نے جناب آدم علیہ السلام کو علامہ آدم الاسماء کے ذریعے علم سکھایا۔ یہاں پر ایک بات میں اور کرتا چلو، سبحان اللہ العظیم، بہت ہی پیاری بات، ایمان تازہ ہو گیا اس بات کو پڑھ کے اور انشاءاللہ سن کے بھی انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم عز و جل محبوب سراپا معجزہ، اللہ کریم عز و جل نے دو طرح کی جو بھی مخلوقات کو اللہ نے تخلیق کیا تو دو طرح کی ان کے اندر خصوصیات رکھی۔ وہ چیز جس کو بھی تخلیق کیا وہ لطیف بھی ہوگی اور کثیف بھی ہوگی۔ کثیف جو جسم رکھتی ہے اور اس کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کی آڑ دی جاتی ہے، اس کے سائے میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اس کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے، اگر اس پر کوئی روشنی پڑے تو اپنا سایہ بھی دیتی ہے۔ یہ ہے کثیف چیز، سخت، جس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک ہے لطیف چیز کہ جس کو صرف اور صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں یا تو وہ لطیف ہوگی یا کثیف ہوگی۔ یہ ٹیبل ہے، یہ کثیف ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو اٹھا کے رکھ بھی سکتے ہیں، اب اس پر روشنی پڑتی ہے، اپنا سایہ بھی دے رہی ہے، یہ کثیف ہے، یہ جسم رکھتی ہے اور اس کو ہم اپنے استعمال میں اس اعتبار سے بھی لا سکتے ہیں۔ اور جو لطیف چیز ہے، روشنی ہے،
ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں. ہوا ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں, آواز ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں, لیکن سمجھ رکھتی یا تو چیز ایک وقت میں کثیف ہوگی یا لطیف ہوگی, اور ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں لطیف بھی ہو کثیف بھی ہو, ایسا ممکن نہیں. مگر قربان جائے اپنے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے, محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے معجزہ ہونے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے صرف کثیف نہیں بنایا, صرف لطیف نہیں بنایا, رب کریم نے محبوب کی ذات میں کثافت کو بھی رکھا ہے, لطافت کو بھی رکھا ہے. سبحان اللہ. کثیف بھی ہے لطیف بھی ہے. کثیف کس اعتبار سے, امتیوں کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں, صحابہ کے انجمن میں بھی بیٹھتے ہیں, نماز بھی ادا کرتے ہیں, فزیکلی سارے معاملات بھی کرتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے بھی تھے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیتے بھی تھے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلام بھی فرماتے تھے, محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات میں بھی حصہ لیا. یہ ہے ان کی کثافت. اور جب آتی ہے بات لطافت کی تو پوچھئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے, جناب عبداللہ ابن عباس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی لطیف ذات تھی, جب محبوب چراغ کے سامنے آتے تو چراغ کی روشنی کم ہو جایا کرتی تھی, چراغ کی روشنی سے محبوب کا سایہ نہیں بنتا تھا. محبوب سورج کے سامنے آتے تو سورج کی روشنی مانگ پڑ جایا کرتی تھی. محبوب جب چاند کے سامنے آتے تو چاند کی روشنی بھی پڑ جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ آپ بیان فرماتے ہیں لم یکن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل. ارے وجہ کیا تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کثیف بھی تھے لطیف بھی تھے, کیونکہ میرے محبوب کو رب نے سایہ ہی نہیں عطا کیا تھا. سبحان اللہ. سایہ ہی نہیں تھا, روشنی بھی پڑے. یہ لطافت ہے محبوب کی ذات کی. اور جب محبوب کی لطافت کو دیکھا تیرے اور میرے امام نے تو کیا خوب لکھ دیا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا, سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سر گھرانا نور کا, اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سچ کہتے ہیں الہی بول بالا نور کا, کاف کیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ, کاف ہاں یا عین ساتھ, ان کا ہے چہرہ نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دیتو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. مرحبا. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپائی معجزہ ہونا. انبیاء کرام معجزات لے کر آئے, مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک ذات کہ اللہ کریم نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا. اگر انبیاء کرام کو دیکھا جائے, اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کے ذریعے علم سکھایا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کا معجزہ عطا کیا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کا معجزہ عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو مسحور کن آواز کا معجزہ عطا کیا. حضرت ابراہیم کے لیے نار کو گلزار کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے بھی محفوظ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا. حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں کو اخیارہ کرنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا اور کوڑیوں کو شفا یاب کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے، کسی کو 4 معجزے عطا کیے، مگر جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی، ارے جب باری آئی امام الانبیاء کی، ارے جب باری آئی فخر انبیاء کی، ارے جب باری آئی خاتم الانبیاء کی، تو ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرما دیا قد جاءکم برہان من ربکم، محبوب ہم نے آپ کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ارے میرے آقا سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، ان کے بال معجزہ، ان کی پیشانی معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کی پھویں معجزہ، ان کے رخسار معجزہ، ان کے کان معجزہ، ان کا عمامہ معجزہ، ان کی داڑھی معجزہ، ان کے رخسار معجزہ، ان کے ہونٹ معجزہ، ان کے دانت معجزہ، ان کی زبان معجزہ، ان کی گردن معجزہ، ارے ان کا کرتا معجزہ، ارے ان کے ہاتھ معجزہ، ارے ان کے بازو معجزہ، ان کی انگلیاں معجزہ، ارے ان کے ناخن معجزہ، ارے ان کا سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ بھی معجزہ۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ قلوب کے اندر علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو وہ شان تھی نا، کسی کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے پھر شفا ملتی تھی۔ فرماتے میرے آقا کے مدینے کی شان یہ ہے، کوئی کوڑ کا مریض مدینے چلا جائے اور مدینے کی مٹی کو اپنے منہ پر مل لے، اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اسلام کے قدموں کی برکت سے حضور کا مدینہ بھی معجزہ۔ واہ۔ میرے محبوب سراپا معجزہ کیسے تھے؟ بخاری شریف کی روایت کو اٹھائیے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ امت کے لیے، تعلیمی امت کے لیے بہت سارے کام فرمایا کرتے تھے۔ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس موجود تھے، اور اللہ اکبر کبیرہ بھوک کا عالم تھا۔ ادھر تو شان یہ ہے نا کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ اللہ، شان تو یہ ہے، مگر جب بات آتی ہے تعلیمی امت کی، مالک کونین ہے، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ محبوب علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، مگر جب تعلیم امت کی بات آئے، محبوب علیہ السلام خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، مختلف روایات ہیں، 1300 اور 1500 کا فگر ملتا ہے کتنے صحابہ کرام بھی موجود تھے، مگر محبوب علیہ السلام بھوک سے تھے، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ جب بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا، اس کا شکایت ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، مگر جب اس کو تھوڑا دبا دیا جائے تو وہ کمر سے لگ جاتا ہے، اب وہ تکلیف کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے بھوک سے ہیں، مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی، لاڈلے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے محبوب کی اس طبیعت کو دیکھا، آپ کی بھوک کو دیکھا تو رہا نہیں گیا، گھر کے اندر جاتے، محبوب سراپائے معجزہ، حضور سراپائے معجزہ، جناب جابر گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فرمایا ہاں کچھ تو ہے، کرنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھوک سے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ کرنے، کیوں کچھ بھی تھوڑا بہت گھر میں کھانے کے لیے ہے، کیوں نہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ کی بیوی سعادت مند بیوی تھی، آپ کی بیوی فرماتی ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، اس کو ہم تیار کرتے ہیں، جائیے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانے کی دعوت پیش کر کے آئیے۔ راوی بیان کرتے ہیں بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا، آٹا گوندا گیا، ابھی روٹیاں نہیں بنائی، جناب جابر محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرضی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کریم آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کی حالت کو دیکھا ہے، آپ بھوک سے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے آپ کے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام، 1300 کی بھی فگر ملتا ہے، 1500 کا بھی ملتا ہے، اتنے صحابہ کرام بھی موجود تھے،
مگر عرضی کیا پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام میرے گھر کھانے پر تشریف لائیے۔ جب راوی بیان کرتے ہیں جب جناب جابر نے دعوت پیش کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لوگو چلو جابر نے ہماری دعوت کی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اعلان فرما دیا۔ جناب جابر پریشان گھر کے اندر آتے ہیں، آپ کی زوجہ نے پریشانی کا عالم دیکھا، آپ کی زوجہ کہتی جابر کیا ہوا، پریشان کیوں ہو، کیا حضور نے دعوت قبول نہیں کی؟ فرمایا دعوت تو قبول کر لی۔ اب آپ کی بیوی کیا کہتی ہے، جب دعوت قبول کر لی پھر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جناب جابر فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سے زائد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی بیوی کہتی ہے اے جابر کیا حضور کی بارگاہ میں کھانے کی نوعیت اور مقدار بیان نہیں کی تھی؟ حضور تھوڑا سا کھانا ہے، چند صحابہ کو ساتھ لے کر آئیے۔ جناب جابر کہتے ہیں میں نے کھانے کی نوعیت تو بیان کر دی تھی۔ اب آپ کی بیوی کا عقیدہ دیکھیے، آپ کی بیوی کہتی ہے اے جابر جب اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کھانا تھوڑا سا ہے تو یاد رکھ اللہ اور اس کے رسول ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کھانا تھوڑا سا ہے تو یاد رکھ اللہ اور اس کا رسول ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سے زائد صحابہ اکرام کو ساتھ لیا۔ جناب جابر کے گھر کے اندر آتے ہیں، ہانڈی کی طرف بڑھتے ہیں، میرے محبوب سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ، سراپا معجزہ۔ محبوب کی شان و عظمت یہ ہے، محبوب بڑھتے ہیں ہانڈی کی طرف، اپنا لعاب دہن ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں آٹے کی طرف، اپنا لعاب دہن آٹے کے اندر ڈالا، فرمایا کھانا تیار کرنا شروع کر دو۔ راوی بیان کرتے ہیں روٹیاں پکنا شروع ہو گئی، 10 صحابہ آتے کھا کر چلے جاتے، 10 آتے کھا کر چلے جاتے، 10 آتے کھا کر چلے جاتے۔ 1500 سے زائد صحابہ کرام نے وہ کھانا کھا لیا، ارے گھر والوں نے وہ کھانا کھا لیا، محلے میں تقسیم کر دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب اتنے لوگوں کو تھوڑا سا کھانا کھلانے کے بعد جب کھانے کو دیکھا نا تو کھانے میں سے ایک لقمہ بھی کم نہ ہوا تھا۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، ارے مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ، ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ، ہمارا نبی، سارے اونچے سے اونچا، سمجھیے جسے سارے اچھا سے اچھا، ہمارا نبی، اور اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا آب کوثر کا پیالہ۔ ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے آلہ۔ ہمارا نبی کرم پتنی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند پتنی کا نکلا ہمارا نبی، اور اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا آب کوثر کا پیالہ۔ ہمارا نبی ارے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ ہمارا نبی ارے ہم تو ہم ہیں، قیامت میں سب دیکھیں گے، ارے ہم تو ہم ہیں، قیامت میں سب دیکھیں گے۔ سارے نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی، سارے نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ، انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اگر لسٹ نکالیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قمر کی 27واں پارہ پہلی آیت کریمہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ایک تعداد تھی جنہوں نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور ایک تعداد وہ بھی تھی جو آپ کی مخالفت میں تھے، اور اس مخالفت میں ابو جہل پیش پہ۔ جب اس نے دیکھا کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اب ان سے بات تو کرنی پڑے گی۔ اس نے پیغام بھیجا حبیب بن مالک یمنی کو، یمن کے اندر۔ حبیب بن مالک یمنی بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، اور یہ مکے والوں کا پنچ بھی تھا، جو فیصلہ کروانا ہوتا اس سے کرواتے۔ پیغام بھیجا ابو جہل نے،
اور کہا کہ یہاں پر آئیے، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ آئیے اور ان کے ساتھ کلام کیجئے۔ حبیب بن مالک یمنی پہنچے مکے میں، ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل سے کہا کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اللہ میرے محبوب سراپائے معجزہ، سر سے پاؤں تک معجزہ، اللہ کریم نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ حبیب بن مالک یمنی کہتا کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ چلو مجھے ان کے سامنے لے چلو۔ ابو جہل کہتا نہیں ان کے سامنے قطعاً نہیں جانا، اللہ ان کے سامنے قطن نہیں جانا۔ گویا کہ یہ کہہ دیا اگر تم ان کے سامنے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے گئے۔ اللہ جو بھی ان کی والدہ میں جاتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حبیب بن مالک یمنی بولا جب تک آمدہ سامنے نہیں بات کیسے ہوگی؟ محبوب کی بارگاہ میں حبیب بن مالک یمنی پہنچا اور کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی، فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری نبی یا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مان لو، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، اپنے باطل خداؤں کو چھوڑ دو۔ حبیب بن مالک یمنی کہتا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، مگر جو لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جادوگر کہتے ہیں۔ باتیں میں دو لے کر آیا ہوں، جو آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے وہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جو لوگ آپ کو آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے وہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ بات ہے۔ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو جو آسمانوں کا چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات جو میں لے کر آیا ہوں، اب اس کا بھی عقیدہ تھا، اس کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہاں ہو بلا، ہو بلا، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو کروڑوں درود۔ واہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ حبیب کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آسمانوں کا چاند ہے 2 ٹکڑے کر دیجئے، اور دوسری بات میں اپنے دل کے اندر رکھ کر آیا ہوں اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو نبی کے علاوہ اس بات کو جانے گا بھی کوئی نہیں، پہچانے گا بھی کوئی نہیں، اور کرے گا بھی کوئی نہیں۔ اللہ راکہ فرماتے ٹھیک ہے جو تم 2 باتیں نے، حضور سراپائے معجزہ، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ۔ راکہ فرماتے ٹھیک ہے پہلی بات، میرے محبوب پہاڑ پر تشریف لے گئے، کچھ صحابہ ساتھ ہیں، وہ کفار بھی یا ساتھ ہیں، حبیب بن مالک یمنی بھی ساتھ ہے۔ میرے محبوب نے اشارہ کیا چاند کی طرف، ارے چاند تو پہلے ہی منتظر تھا، اللہ چاند تو پہلے ہی انتظار میں تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، آپ کے چچا کہتے ہیں کہ محبوب آپ کا بچپن میں بڑا کمال دیکھا۔ فرمایا کیا کمال دیکھا؟ عرض کرتے کمال آپ کا یہ دیکھا کہ جب آپ اپنے جھولے کے اندر مہد پہ ہوتے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ اس طرف ہوتا، آسمانوں کا چاند اسی طرف ہو جایا کرتا تھا، آپ کا ہاتھ اس طرف ہوتا، آسمانوں کا چاند اسی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ کریم آقا فرماتے ہیں ہاں چچا یہ چاند بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، میں کسی بات پہ رونا چاہتا یہ مجھے رونے سے روکا کرتا تھا۔ ارے وہی بچپن کا کھلونا محبوب نے اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ راکہ فرماتے حبیب دیکھ پہلی بات میں نے پوری کر دی، حضور سراپائے معجزہ۔ اب دوسری بات بڑی ایمان افروز، کریم آقا فرماتے حبیب پہلی بات پوری ہو گئی، اب دوسری بات جو تو اپنے دل میں رکھ کر آیا ہے، اللہ اکبر، جو تو اپنے دل میں رکھ کر آیا ہے اس بات کو ظاہر کروں یا وہ کام ہی کر ڈالوں؟ اللہ جو تو بات دل میں رکھ کر آیا ہے اس بات کو ظاہر کروں یا وہ کام ہی کر ڈالوں؟ حبیب کہتا ہے وہ کام ہی کر ڈالے۔ لجپال آقا، سراپائے معجزہ آقا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اے حبیب جب تو گھر سے چلا تھا تیرے دل میں ایک تمنا تھی، تمنا کیا تھی کہ میں مکے جا رہا ہوں، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے میں دعا کرواؤں گا۔ دعا تو نے کیا کروانی تھی کہ میرے گھر میں ایک بچی ہے، وہ بچی ایسی جو آنکھوں سے نبی نہ ہے، جو زبان سے بول نہیں سکتی، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، جو کانوں سے سن نہیں سکتی، جو ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، جو پاؤں سے چل نہیں سکتی، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان کی دعا کی برکت سے میری بچی کو شفا ملے گی۔ کریمہ کا فرماتے ہیں اے حبیب جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، ٹھار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، قریشی کی آمد، مرحبا، لجپال کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، سہنے کی آمد۔ مرحبا۔ جا تیری بچی کو شفا عطا کر دی گئی۔ حبیب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، گھر کے اندر پہنچا، دستک دی، ایک پیاری سی بچی نے دروازہ کھولا۔ حبیب بن مالک یمنی کہتے کون؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ بچی کہتی ہے ابا حضور بڑے افسوس کی بات ہے، اپنی بچی کو نہیں پہچانتے۔ حبیب بن مالک یمنی بولتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے، یہ شفا کیسے؟ وہ بچی کہتی ہے ابا حضور آپ گئے مکے، آپ گئے مکے، نبی آخر الزمان سے معجزات طلب کیے، آپ نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، پھر کلمہ پڑھا۔ جس رات آپ نے محبوب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا اسی رات کلمہ کا گھر کے اندر آئے، دستے شفا پھیر کر شفا یاب بھی کر گئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر گئے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ، سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ۔ اور اگر انہی معجزات کی بات کر لیں تو سبحان اللہ العظیم، صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہی تھا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑے آقا تیرے ہی نام سے تلے، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام۔ پوچھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب عتبہ 4 بیویاں تھیں آپ کی، آپ کی بیوی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ اے عتبہ ذرا بتاؤ ادھر کون سا لگاتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام کو صحابہ کرام نے جب محبوب کو ڈھونڈنا ہوتا ہے تو حضور کہاں پر تشریف فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام تو گلیوں سے گزرتے تھے کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں ہی مہک جایا کرتی تھی۔ حضور کی اپنی ذات کی بات ہے نا، مگر محبوب کے دعات کی برکت کیا ہے؟ آپ کی بیوی میں عاصم کا عتبہ کیا وجہ؟ کون سا عطر لگاتے ہو؟ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگائے، مگر تیری خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، بتاؤ کدھر کون سا لگاتے ہو؟ جناب عتبہ کہتے ہیں میں کوئی عطر نہیں لگاتا، ایک سادہ سا تیل اپنی داڑھی میں، اس کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کرتا۔ آپ کی بیوی کہتی ہے عتبہ کیا وجہ؟ کسی مجلس میں چلے جاؤ، کسی محفل میں چلے جاؤ، جو خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے ایسی خوشبو کسی کے پاس سے نہیں آتی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ جناب عتبہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے سنو، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے جسم پر آبلے نکل آئے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئی، تکلیف بہت تھی، درد بہت تھا۔ آپ فرماتے جب تکلیف اور درد بڑھا میں طبیبوں کے طبیب حبیب لبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور محبوب کی بارگاہ میں عرض پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم پر آبرے نکل آئے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئی، حضور کرم نہیں فرماتے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عتبہ اپنا قمیض اتارو، اپنا سر ڈھانپو اور میری بارگاہ میں لیٹ جاؤ۔ جناب عتبہ کہتے ہیں میں نے اپنا قمیض اتارا، اپنا سر ڈھانپا اور محبوب کی بارگاہ میں لیٹ گیا۔ کہتے جب محبوب کی بارگاہ میں لیٹا نا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے مبارک ہاتھ پر لگایا، پھر میرے جسم پر بننا شروع کر دیا۔ کہتے رب کعبہ کی قسم جب محبوب کی بارگاہ میں آیا تھا تو میرے جسم پر آپنے بھی تھے، تھوڑے پھنسیاں بھی تھی، تکلیف بھی تھی، مگر جب محبوب نے لعاب دہن لگانا شروع کر دیا رب کعبہ کی قسم تکلیف بھی جاتی رہی، درد بھی جاتا رہا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے جسم سے خوشبوؤں کی لپٹیاں آنا شروع ہو گئی ہے۔ سبحان جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، معجزات مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، معجزات مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، معجزات مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اے ہائے یوں کیا مانگتے ہیں مہکتے ہیں
महकने वाले और धूप पे चलते हैं भटकने वाले। अरे आसियो थाम लो दामन उनका, अरे वो नहीं हाथ झटकने वाले। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का मौजूदा। और यहाँ पर एक और बात करते चले, अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अंबिया को किताबें अता की और उन किताबों के हाफिज भी बहुत कम थे, कोई कदू का हाफिज था। और अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के औसाफ को, उनकी अदाओं को और उनके मामूलात को उनकी किताबों में बहुत कम बयान फरमाया। मगर अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने महबूब को कुरान की अता किया तो अजीम मोजिज़ा अता किया। सुभान अल्लाह। किताब के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। किसी किताब के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इसमें शक की गुंजाइश नहीं। इस वक्त जितनी भी आसमानी किताबें ये सही पे उठा ले उसमें कुछ न कुछ तारीफात मौजूद होगी, मगर कुरान वो वाहिद किताब है, वो महबूब का अजीम मोजज़ा है जिसके बारे में अल्लाह करीम ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने खुद ही लिया हुआ है। कुरान को देखा जाए, कुरान को पढ़ा जाए तो आशिक रसूल जब कुरान को खोलता है तो वो तो कुरान से भी महबूब के मोजज़ात को उठा लेता है। सुभान अल्लाह। कुरान तो महबूब का मोजज़ा हुआ, मगर कुरान में महबूब के मोजज़ात को अल्लाह ने बयान किया। जब हम कुरान को देखते हैं तो जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने की बात आती है तो कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जब महबूब के लामका तक जाने की बात आती है तो कुरान कहता है तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अरे जब महबूब को मकाम में महमूद अता होने की बात आती है तो कुरान कहता है आसा अय्यबअका रब्बुका मकामम महमूदा। अरे जब महबूब के मिराज से वापस आने की बात आती है तो कुरान कहता है वन्नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। अरे जब महबूब के गुफ्तगू फरमाने की बात आती है तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अरे जब महबूब की इताअत की बात आती है तो कुरान कहता है मन युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह। कहीं कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अरे जब महबूब की इत्तिबा की बात आती है तो कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बात आती है तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अरे जब महबूब के फेंकने की बात आती है तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात आती है तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहीं कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। कहीं कुरान कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अरे जब महबूब की नबुव्वत की बात आती है तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु। अरे जब महबूब की खत्म नबुव्वत की बात आती है तो कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अरे जब महबूब के शाहिद नजीर सिराज मुनीर होने की बात आती है तो कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अरे जब महबूब के अहले बैत की बात आती है तो कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अरे जब महबूब के सहाबा की बात आती है तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। अरे जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हम गुनाहगारों के गुनाहों की बख्शिश की बात आती है तो कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबा
التواب الرحیم. کہیں قرآن کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ارے جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمبل اوڑھنے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. ارے جب محبوب کے قیام کم کرنے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ارے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی گلیوں میں خراب ناز کرنے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ارے جب محبوب کو خیر کثیر عطا ہونے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ارے جب محبوب کی رضا کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. کہیں قرآن کہتا ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى. ارے جب محبوب کے مبارک چہرے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے والضحى. ارے جب محبوب کی زلف عنبری کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجى. ارے جب محبوب کے مبارک سینے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. ارے جب محبوب کی رفعت ذکر کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. ارے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن کا مطالعہ کر کے تو دیکھو. ارے قرآن کے ہر سپارے کی ہر سورت کے ہر رکوع کی ہر آیت کے ہر لفظ کے ہر حرف کے ہر نقطے سے عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کے موتی چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ یا رسول اللہ قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا نور قیامت مرحبا طه قیامت مرحبا یاسین قیامت مرحبا مٹھار قیامت مرحبا اقبال قیامت مرحبا شہدے قیامت مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور پنجابی شاعر نے تو یہ تمام آیات کو سامنے رکھا قرآن کو رکھا تو کیا خوب کہہ دیا کہ 10 کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 کی میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے. اور بات کریں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی سبحان اللہ. محبوب کا نام بھی اللہ نے سبھی سے الگ ہی عطا کیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر اسے اسم محمد کی بات کریں اس کی برکت کی بات کریں اور اس کے فیضان کی بات کریں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے بیٹے کا نام محمد ہوگا یہ بیٹا اپنے والدین کی شفاعت بھی کرے گا. یہ والدین اور بیٹا جنت کے اندر جائیں گے. اگر من حیث الاسم دیکھا جائے نام کے معنی کے اعتبار سے کیونکہ من حیث الاسم نام کا معنی بعض بندے تو وہ اسم باب مسمى ہوتے ہیں. جس طرح عابد نام ہے معذرت کے ساتھ عابد اگر کسی کا نام ہے اگر تو وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے تہجد کی سعادت بھی ملتی ہے وہ عبادت میں وقت گزارتا ہے وہ ہے اسم با مسمى. جیسا نام ویسی خصوصیت. نام وہ عابد مگر نماز کے قریب بھی نہ جائے وہ عابد کہاں سے. وہ صرف نام کے عابد ہیں وہ کام کے عابد نہیں. یہ اسم با مسمى نہیں. من حیث الاسم نام کے معنی کے اعتبار سے اگر دیگر انبیاء کے ناموں کو دیکھا جائے دیگر انبیاء کرام کے ناموں کو دیکھا جائے تو نام کے معنی کے اعتبار سے فضیلت کی بات کریں تو جناب آدم ہمارے باپ ابو البشر. آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا. اب لاکھ کہیں گے فلاں بندہ گندمی رنگ والا ہے تو اس الفاظ سے کوئی نام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. بندے کی گندمی رنگ والا ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. منصب نبوت اور رسالت اس کی بات نہیں. وہ تو مقام اللہ نے عطا کیا مگر من حیث الاسم نام کے معنی کے اعتبار سے موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ
موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا یا نکالا گیا. لا کہیں کہ فلاں بندہ پانی سے نکلا یا نکالا گیا، نام سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. عیسیٰ شربتی رنگ والا اللہ کے نبی، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ کے نبی ہیں، بہت فضیلت. نام کے معنی کے اعتبار سے کسی بندے کو ہم کہیں کہ یہ شربتی رنگ والا ہے، کوئی فضیلت نہیں. یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، اللہ کے نبی اپنی جگہ پر، مگر نام کے معنی کو دیکھا جائے تو لاکھ کہیں کہ فلاں بندہ پیچھے آنے والا ہے تو نام سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. کسی کو بھی دیکھ لیا جائے نام کے معنی کے اعتبار سے کوئی بھی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. مگر جب دیکھیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد کو ہم اٹھاتے ہیں، عربی لغت، عربی ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ محمد کسے کہا جاتا ہے. ارے محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرضاً بعد مرضاً، کثرةً بعد کثرة، بلا انفصال. ارے محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر وقت تعریف اور تعریف ہی بیان کی جا رہی ہو. محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری آمنہ کا لادنا، سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ. سب سے آخری نبی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر اللہ نے اتنی رعنائیاں رکھ دی اور اتنی فضیلتیں رکھ دی. اور اگر ہم حضور کے معجزات کو دیکھنا شروع کریں جو حضور کی سراپائی معجزات، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، میرے اور صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کیا خوب لکھ دیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضور علیہ السلام کی شان و عظمت تو یہ، مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے، حضور کی عظمت اور رسالت، حضور کی شان و عظمت کو بھی تسلیم کیا جائے، آپ کی آمد کی خوشی بھی منائی جائے، آپ سے محبت کا اظہار بھی کیا جائے، آپ کی آمد کی خوشی میں لائٹنگ بھی کی جائے، آپ کی آمد کی خوشی میں گھروں کو بھی سجایا جائے، لنگر کا انتظام بھی کیا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور کے جشن کے ساتھ ساتھ حضور کے جشن کے مقصد کو بھی سامنے رکھا جائے. صرف جشن منانا ہی کافی نہیں ہے، پریکٹیکلی لائف کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، یہ مقصد جشن ہے، یہ محبوب کا مقصد میلاد ہے. میلاد کا پیغام لے کر جائیں، میلاد کے پیغام کو عملی جامہ پہنائیں. میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام کیا دیا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. غور کر لیں کہ ہم میں سے کتنے جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں. ہم ساری رات تو گزار دیں محفل میلاد کے اندر، اجتماع میلاد کے اندر، اگر فجر کا وقت ہو ہم فرض نماز نہ ادا کر سکے نہ، یہ محبت نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز زندگی کیا تھا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، وہ تو اپنے ہر ایک معاملے کے اندر محبوب علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں. آج ہر بندے کی تمنا ہے کہ یار میں جب کعبہ جاؤں گا، مکہ المکرمہ جاؤں گا، حجر اسود کو لازمی چوموں گا. اللہ اس کے بوسے ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصور کیا تھا؟ آپ آتے حجر اسود کے سامنے، فرماتے انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ثم قبلہ. فرماتے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. تجھے میں اس وجہ سے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آنے والا پتھر ہے، تجھے چومنے کی وجہ یہ ہے تجھے میرے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے. اسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پریکٹیکلی لائف کے اندر ہم ان کی اسوہ حسنہ کو نہ اپنائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، میرے پیر و مرشد، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی محبوب علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، جنہوں نے اپنی تحریک کا نام بھی سنت و بڑی تحریک رکھا، جنہوں نے ایک ایک عمل ہمیں محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے کا درس دیا، جن کا منشور یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی سنت کو معاذ کیا جائے.
महबूब अलैहिस्सलाम के उसवे हसना को आप किया जाए। आप बड़े खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म के साथ आप यहाँ पर जमा हैं। अच्छों की सोबत अच्छा बनाती है और अच्छों की सोबत इख्तियार की जाए ना तो क्या खूब कहा गया कि चंगे बदे दी सोबत यारो जिवे दुकान अत्तारा। और मैं ये कहा करता हूँ कि ये शेर मेरे पीर के लिए लिखा गया है, लिखा गया है कि चंगे बदे दी सोबत यारो जिवे दुकान अत्तारा सौदा पावे मोल न लइए बुल्ले और हजारा। अच्छों की सोबत असर कहाँ तक करती है। आज आप इज्तिमाई मिलाद में आए, बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत सारी रूहानियत मिली आपको, आगे बहुत सारा ज़हन बना। मौलाना रहमतुल्लाह तआला ने तस्वीर शरीफ के अंदर क्या लिखते हैं, अच्छों की सोबत असर कहाँ तक करती है। तो बताइए कि एक सिख उसने एक तोता पाला हुआ था और रात को था, सुबह सुबह जब उसके पास से गुजरता तो वो कहता राम राम, तोता भी आगे से अल्फाज बुला देता भाषा। अब रूटीन तोते की ये बन गई, बोलने वाला था वो भी राम राम कहता, वो सिख भी राम राम कहता, वो भी आगे से ये अल्फाज दोहरा देता। अब हमसाया मुसलमान था, अब उस सिख को जाना पड़ा कहीं काम से, तोता लिया मुसलमान को दिया, कहता यार अपने पास रख ले, कुछ दिनों के बाद आऊंगा तुझसे ले लूंगा, मैं सफर पे जा रहा हूँ। मुसलमान ने हामी पर तोता रख लिया और मुसलमान ऐसा था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। क्या करने वाला था जी, जरा बुलंद आवाज के साथ, क्या करने वाला था मुसलमान? 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला था मुसलमान। फजर की नमाज पढ़ी, तोते के पास से गुजरा। अब चूंकि उसकी रूटीन में सुबह सुबह राम राम कहने के मामूलात शामिल थे, अब मुसलमान गुजरा तो तोता ऊंची आवाज से कहता राम राम। मुसलमान को बड़ा गुस्सा आया, गुजर गया। दूसरा दिन हुआ, फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर तोते के पास से गुजरा, क्योंकि घर के अंदर तोता था। अब फिर तोता बोला राम राम, मुसलमान को गुस्सा आया, मुसलमान बोला चुप कर, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या हुआ, दूसरा दिन, तीसरा चौथा दिन आ गया, अब तोता की जुबान पर जारी होगा चुप कर, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उसकी रूटीन सुबह ये बन गई, वो सिख काम से आया, तोता लिया घर चला गया, सुबह सुबह पूजा पाठ की और तोते के पास आया और आकर कहता राम राम। तोता बोला चुप कर, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिख के दिल में बात आ गई कि यार मैं एक अरसे से मुसलमान की सोबत में रहा, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, ये एक बेजुबान है, बेअक्ल है, ये परिंदा है, मेरे पास अकल भी है, शाऊर भी है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा। इस परिंदे जानवर ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हो ना हो मुसलमानों के दीन में सच्चाई लाजमी होगी। दूसरा दिन हुआ, फिर पूजा पाठ की, फिर तोता के पास से गुजरा, फिर तोता कहता राम राम। तोता बोला चुप कर, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उस सिख ने तोते की जुबान से कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो चुका था। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताइएगा कि एक बेजुबान परिंदा चंद दिन मुसलमान की सोबत में रहे और वो गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, तो क्या एक बेनमाजी नमाजी की सोबत में रहकर नमाजी नहीं बन सकता? बोलो जरा यार, बन सकता है? एक सुन्नतों से आरी बंदा सुन्नतों के पाबंद के पास वक्त गुजारे, सुन्नतों भरे माहौल में वक्त गुजारे, क्या सुन्नतों को तर्क करने वाला सुन्नतों का पाबंद नहीं बन सकता? बन सकता है। एक माँ बाप का नाफरमान है, मगर वो बैठता है माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले की सोबत में, तो क्या वो माँ बाप का नाफरमान बंदा माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला नहीं बन सकता? बन सकता है। एक बंदा गाना गाने वाला है और एक बंदा नाते पढ़ने वाला है, वो गाना गाने वाला नाते पढ़ने वाले की सोबत में बैठेगा तो क्या जामियात आपके सामने, मदारस आपके सामने, इज्तिमात आपके सामने, आप सवाल इज्तिमात आपके सामने, मदनी चैनल आपके सामने, किड्स मदनी चला तू साथ तेरे हो गया जहां, चला तू साथ तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी, इलियास कादरी। तो अच्छा माहौल अपनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे, आपके बच्चे अच्छे माहौल में आएंगे, वो हाफिज भी बनेंगे, वो आलिम भी बनेंगे। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि मेरी तमन्ना ये है
کہ ہر گھر میں ایک ایک حافظ بھی ہونا چاہیے اور ایک ایک عالم بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دور آنے والا ہے. یہ دور میرے پیر کا ہے. کیا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ رہیے اور انشاءاللہ ہم سارے مل ملا کے پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ مدینے جائیں گے، پھر مدینے سے انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے. سبحان اللہ. وابستہ رہیے اپنے پیارے آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بھی بنائیے، اور میلاد کے مشن کو، میلاد کے سبق کو، اور میلاد کی جو اللہ کریم نے محبوب کو مبعوث فرمایا اور جن جن معمولات کے لیے مبعوث فرمایا ان کو بھی سامنے رکھ کے میلاد بھی منائیے اور مقصد میلاد کو بھی سامنے رکھیے. اللہ کریم عز و جل ہم سب کو اپنی زندگیاں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.